أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الملك الحق المبين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم صل وسلم وزد وبارك على النبي الأمي العربي الحاشمي القرشي المكي المدني صاحب الوقار والسكينة المدفون بالمدينة العبد المؤيد ورسول المسدد المصطفى الأحمد أبو القاسم محمد الله وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتاب محكم مبين بسم الله الرحمن الرحيم عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا صلوات وصلی علی محمد وعلی محمد. اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں سورہ جن میں ارشاد فرماتا ہے کہ وہ غیب کا عالم ہے، اسے معلوم ہے کہ غیب میں جو کہ فیوچر میں آنے والے وقت میں جو ہونے والا ہے اس کو معلوم ہے، لیکن وہ کسی پہ ظاہر نہیں کرتا مگر اس کے جس کو وہ خود منتخب کرے، مرتضی کرے اپنے پیغامبروں میں سے، اپنے ان میں سے جن کے ذریعے وہ رسالت کا پیغام بھیجے۔ اب یہاں پہ ورڈ یوز ہوا ہے رسول۔ رسول کا مطلب ہمیشہ اکثریت میں لیا جاتا ہے رسالت کے ساتھ۔ رسالت کا مطلب ہے پیغمبر، پیغمبر کا مطلب لیا جاتا ہے نبی۔ لیکن سورہ مریم میں وہ جب اللہ تعالیٰ نے آواز دی حضرت مریم کو اور اللہ تعالیٰ نے وہ واقعہ بیان کیا تو کہا کہ ہمارا ایک رسول آیا، ایک فرشتہ آیا جو کہ پیغمبر تھا، پیغام لے کر آیا تھا مریم کے لیے۔ تو یعنی کہ پیغمبر اور پیغام لانا ضروری نہیں کہ وہ رسول ان دا سینس آف نبوت ہی ہو، وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے پیغام لے کے آیا۔ اور دوسری بات اس سے یہ پتہ چلتی ہے کہ ضروری نہیں کہ وہ فرشتہ جو پیغام لے کے آیا وہ پیغام لے کے آئے صرف نبی پر ہی، کیونکہ حضرت مریم نہ تو رسول تھیں، نہ نبی تھیں، نہ اوصیاء تھیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں خود فرماتا ہے کہ ہم نے جتنے بھی رسول بھیجے تمام مرد ہی تھے۔ تو حضرت مریم تو رسول نہیں تھیں لیکن ان کے پاس ایک فرشتہ آیا۔ اب یہاں پہ یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ جس سے چاہتا ہے فرشتوں کے ذریعے کلام کر سکتا ہے۔ اور دوسری بات سورہ الجن سے جو اس کی آیت 26 اور 27 ہیں اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ غیب کو جاننے والا ہے، لیکن جس کو چاہتا ہے وہ غیب کا علم بتا دیتا ہے۔ اب کیا یہ بات اور جگہ موجود ہے کہ غیب کا علم اللہ تعالیٰ کے پاس ہے اور وہ اسے آگے بتا دیتا ہے؟ تو
سورہ الفاتر میں اللہ تعالیٰ نے آواز دی، اس کی آیت ہے 38 آیت 38، اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وہی ہے جو غیب کی باتوں کو جانتا ہے اور پھر دلوں کی باتوں کو بھی جانتا ہے۔ پھر اس کے بعد سورہ البقرہ میں آیت نمبر 2 اور 3 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین، جو لوگ ایمان لاتے ہیں، یہ کتاب ہدایت ہے جس میں کوئی شک نہیں، ان لوگوں کے لیے جو تقوی اختیار کرتے ہیں، غیب کے اوپر ایمان لاتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں اور زکوٰۃ دیتے ہیں۔ یعنی کہ غیب کے اوپر ایمان لانا کہ جو ہمیں معلوم نہیں، وہ ایمان اور تقوی کی ایک شرط ہے۔ اللہ تعالیٰ غیب کو جانتا ہے، سورہ الجن میں کہا کہ جسے وہ چاہتا ہے بتا دیتا ہے۔ اسی طرح سورہ آل عمران کی 179 آیت میں اللہ تعالیٰ نے یہی بات کہی کہ ہم جسے چاہتے ہیں غیب کا علم دے دیتے ہیں، سب کو نہیں دیتے، جسے چاہتے ہیں دے دیتے ہیں۔ تو اب یہاں پہ یہ بات تو کلیئر ہو گئی کہ غیب کا علم موجود ہے، غیب کا علم اللہ کے پاس ہے، غیب پہ ایمان لانا تقوی کی علامت ہے، اور اللہ جسے چاہتا ہے غیب کا علم اور فیوچر کی باتوں کا علم بتا دیتا ہے۔ اب اس کے بارے میں یہاں پہ ایک اختلاف پایا جاتا ہے، مسلمان امہ میں ایک گروپ ہے جو اہل تشیع کا ہے، جو شیعہ کہلاتے ہیں، وہ یہ بلیف کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صلی اللہ محمد وعلی محمد کو غیب کا علم اللہ نے دے دیا، وہ تمام واقعات بتا دیے جو کہ قیامت تک ہونے والے ہیں، اور اس کے بعد وہ واقعات رسول اللہ نے اپنے علم کے ساتھ حضرت امام علی علیہ السلام کو بتا دیے، اور بعد میں فرشتے آئے رسول اللہ کی وفات کے بعد اور حضرت فاطمہ زہرا کو وہ تمام واقعات بتا دیے۔ اب جب فرشتہ حضرت مریم کے پاس آ سکتا ہے جو نساء تھیں اپنے زمانے کی، تو جو سیدۃ النساء العالمین ہے، تمام زمانوں کی عورتوں کی سردار ہے، اور جن کی وجہ سے تمام اہل بیت پہچانے جاتے ہیں۔ حدیث قصہ میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، جب حضرت جبرائیل پوچھتے ہیں کہ کون ہے چادر کے اندر، تو اللہ تعالیٰ کس طرح تعارف کرواتا ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ہم فاطمۃ و ابوہا و بالہا و بنوہا، کہ یہ فاطمہ ہے اور ان کے والد ہیں اور ان کے شوہر ہیں اور ان کے دونوں بچے ہیں۔ صلوات پڑھ لیجیے محمد وعلی اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ تو اس میں تعجب کی بات کیا کہ فرشتہ آئے اور حضرت فاطمہ زہرا کو وہ تمام باتیں بتا دے جو کہ قیامت تک ہونے والی ہیں۔ یہ ناممکنات میں سے نہیں، اور اس کی دلیل قرآن مجید خود ہے، کیونکہ حضرت مریم کے پاس فرشتہ آیا اور اس نے بتایا کہ تمہیں میں پیغام دیتا ہوں، خوشخبری دیتا ہوں، خبر دیتا ہوں ایک لڑکے کی کہ جو پیدا ہوگا تم سے، تو وہ بھی فیوچر کی خبر دی نا۔ اب یہاں پہ ہمیں ایک چیز اور سوچنی چاہیے کہ جہاں پہ اس کتاب کو، جو کتاب میں فرشتے نے تمام باتیں بتائیں، یہ مصحف فاطمہ ہے، یہ قرآن مجید سے ڈیفرنٹ کتاب ہے جو اہل بیت علیہ السلام کے پاس ہے۔ تو اہل بیت علیہ السلام کے پاس ہماری روایتوں سے علم کہاں سے آیا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، جن کو اللہ تعالیٰ نے دیا علم، اور وہ علم مسلسل ان میں چلتا رہا یہاں تک کہ اب 12ویں امام مہدی علیہ السلام کے پاس وہ علم ہے۔ صلوات پڑھ دیجیے محمد وآل محمد۔ اب یہاں پہ کوئی روایات اگر آدمی کو ملیں تو اس سے پتہ چلے گا کہ واقعی کیا رسول اللہ نے بتایا،
تو بہت سی کتابیں ہیں جس میں آنے والے زمانوں کے بارے میں رسول اللہ کی حدیثوں کو جمع کیا گیا ہے۔ ایک کتاب ہے علامہ طالب جوہری کی جو کہ اسرار ظہور علامات ظہور امام مہدی علیہ السلام کے اوپر ہے۔ اس کتاب کے اندر علامہ طالب جوہری نے وہ روایات بیان کی ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نے بتائیں اور اماموں نے بتائیں، اور وہ واقعات بتائے جو رونما ہوں گے ایک کے بعد ایک اس دن تک جب تک 12ویں امام کا ظہور نہیں ہوتا، اور بہت ہی زیادہ ڈیٹیل میں بتائیں۔ ایک روایت ہے جو معراج پہ ہے، دوسری روایت ہے جو امام علی علیہ السلام نے بتائیں، اور بہت سے اماموں نے بتائیں۔ تو یہ روایات چونکہ تسلسل کے ساتھ میسج سب کا ایک ہے، اس سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ رسول اللہ نے اپنی زندگی میں آنے والے واقعات بتا دیے۔ اب یہاں پہ تو ہو گئے آپ کے اہل تشیع کی بات، جو کتابوں میں موجود ہیں کہ رسول اللہ نے بتائی کیا آنے والے وقت میں ہوگا، جو کہ علم غیب ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں کہتا ہے کہ ہمارے پاس علم غیب کی نالج ہے، ہم جسے چاہیں بتا سکتے ہیں۔ رسول اللہ کی نریشنز اور حدیثوں سے پتہ چلتا ہے کہ رسول اللہ کے پاس تھا یہ نالج، اور رسول اللہ نے وہ نالج اہل بیت علیہ السلام کو بتایا۔ اور چونکہ اہل بیت علیہ السلام رسول اللہ کے علم کے امانت دار ہیں اور ان کے سکسیسر ہیں، اور ان کے پاس اللہ تعالیٰ نے گارنٹی لی ہے کہ ان کے پاس کوئی رجز، کوئی کمزوری، کوئی ایسی چیز جس سے وہ بھول جائیں، یا کوئی ایسی چیز جس سے گناہ سرزد ہو، یا کوئی ایسی چیز جو کہ رسول اللہ کے پاس ہو اور ان کے پاس نہ ہو، یہ نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے سورہ احزاب میں وعدہ لیا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد، کہ یہ اہل بیت علیہ السلام کو ہم نے ہر برائی، ہر رجس، ہر کمزوری، ہر چیز جس سے وہ بھول جائیں یا نہ کسی علم سے وہ انہیں محفوظ رکھا ہے۔ تو جب انہیں محفوظ رکھا ہے تو ان کے پاس وہ تمام علم ہے جو رسول اللہ کے پاس تھا۔ تو یہ ہو گئی اہل شیعہ کی پرسپیکٹو۔ اب جو شیعہ کے علاوہ جو نان شیعہ گروپ ہے، جو اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ ہم نے نالج لی اس سورس سے جو پیور نہیں، وہ سورس جس میں گدلا پانی ہے، وہ سورس کے جس کے اندر ہر چیز غلط ملت ہے، اس کے اندر ڈیٹیل اس وقت کی تو ہے کہ رسول اللہ نے اپنے آخری 2 دن میں کیا باتیں بیان کی، اس میں وہ ڈیٹیل تو ہیں کہ رسول اللہ نے کس طرح آخری 3-4 دن اپنی زندگی کے ایک ایک لمحے کی ڈیٹیل ہے، لیکن وہ ڈیٹیل نہیں کہ آخری سال اور آخری 2 سالوں میں کیا کیا کیا۔ اس میں یہ ڈیٹیل نہیں کہ حدیث قصہ کی ڈیٹیلز کیا ہیں، اس میں یہ ڈیٹیل بھی نہیں کہ رسول اللہ نے فیوچر کے بارے میں کیا بتایا۔ ہاں اتنی ضرور متواتر ہے کہ رسول اللہ نے بتایا کہ ایک مہدی آئیں گے جو 12 ہوں گے، اور وہ دنیا کو قسط و عدل سے بھر دیں گے، اور اللہ تعالیٰ آخری دن کو اتنا لمبا کر دے گا کہ جب تک ان کی حکومت قائم نہیں ہو جاتی وہاں تک قیامت نہیں آئے گی۔ اگر وہ واقعہ رسول اللہ نے بتایا تو کیسے بتایا؟ انہیں غیب کا علم اللہ تعالیٰ نے دیا تھا نا، اور جب دیا تھا تو انہوں نے کیا وہ علم وہیں پہ چھوڑ دیا؟ کوئی سی اپنے سکسیسر کو نہیں دیا؟ اور اسی طرح روایت ہے مسلم میں کہ جہاں پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں یہ ہے کہ ایک دن انہوں نے صبح سے خطبہ شروع کیا اور دوپہر تک آئے، دوپہر نماز پڑھی، پھر خطبہ جاری رکھا، اور عصر تک آئے، عصر کی نماز پڑھی اور خطبہ جاری رکھا، یہاں تک کہ مغرب کا وقت ہو گیا، اور اس خطبے میں تمام باتیں بتا دیں جو اس وقت سے لے کے قیامت تک آئیں گی۔ لیکن پھر انہوں نے خیانت کی، کنہوں نے؟ اس راوی نے مسلم میں، کہ اس نے کہا کہ جس نے یاد رکھا اس نے یاد رکھا، کوئی ڈیٹیل نہیں لکھی گئی کہ کیا کیا واقعات ہوں گے، کیونکہ
یہ ڈیٹیل ان لوگوں کی طرف اشارہ کرتی جو کہ زمانے میں ظلم کرنے والے تھے، چاہے وہ بنو امیہ ہوں، چاہے وہ خلفاء ہوں، چاہے وہ مسلمان ہوں جو مسلمانوں کے لبادے میں منافق تھے، چاہے وہ لوگ ہیں جو بنو عباس ہیں اور انہوں نے اہل بیت کو شہید کیا۔ تمام روایتوں کو یہاں تک لانے کے بعد مس کر دیا گیا اور ڈیٹیل میں نہیں گئے، لیکن یہ تو بات ہے کہ رسول اللہ نے سب کچھ بتا دیا۔ تو کہاں سے بتایا؟ ان کے پاس وہی علم تھا جو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں پرومس کیا کہ ہم جسے چاہے غیب کا علم دے دیں، اور یہی غیب کا علم جو شیعہ میں ہے وہ یہی رسول اللہ کے بعد اہل بیت علیہ السلام کے پاس گیا ہے۔ اب اس غیب کے علم میں ایک بات یہ تھی کہ ایک دن آئے گا جب ایک واقعہ پیش آئے گا جو کہ کربلا میں ہوگا، اور اس واقعے کے لیے رسول اللہ اپنی گود میں اپنے چھوٹے بیٹے امام حسین کو لے کے روتے تھے۔ حضرت فاطمہ زہرا جب چکیاں پیستی تھی اپنے بچے کا خیال کرتی تھی، اس کو بڑا ہوتے دیکھتی تھی تو وہ روتی تھی کہ میرا یہ بچہ بھوک پیاس کے عالم میں گھر والوں کے ساتھ شہید کیا جائے گا۔ امام علی علیہ السلام جو ہر وقت یہ سوچتے تھے، اسی لیے دعا کی تھی کہ میرا ایک بیٹا ہو جو عباس ہو، جو کہ اس لڑکے کی مدد کے لیے پیدا ہو۔ اور امام حسین دعا کرتے تھے کہ اے اللہ مجھے ایک بیٹی عطا کر جسے میں بہت محبت کروں، لیکن ایک بیٹا امام حسین علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے دیا۔ یہ اس وقت دیا جب امام حسین روانہ ہونے والے تھے اپنے آخری سفر پر۔ حضرت علی اصغر جن کی عمر 6 مہینے تھی کربلا میں، 6 مہینے کا مطلب ہے کہ وہ رجب میں پیدا ہوئے ہوں گے۔ رجب میں پیدا ہونے کے بعد رجب کا ٹائم صرف مدینہ میں گزارا، پھر اس کے بعد مکہ میں رکے، رجب کے بعد رجب، شعبان، رمضان، شوال، ذیقعد، ذی الحج کے بعد وہاں پہ 6 مہینے کے وہ تھے۔ 6 مہینے کا بچہ، اس کی عمر کیا ہوتی ہے؟ جب حضرت ابراہیم اپنے بیٹے کو چھوڑ کے گئے مکہ میں تو دعا کی کہ میں اپنے بچے کو ایسی جگہ چھوڑ کے جا رہا ہوں جہاں پہ پانی نہیں، تیری رضا کی خاطر، اور وہ چلے گئے۔ ان کا وہ امتحان تھا، وہ امتحان دے کے وہ چلے گئے۔ ماں اور بیٹے کو اکیلا چھوڑ دیا۔ ماں اور بیٹے کو جب اکیلا چھوڑ دیا تو ماں پریشان ہوتی ہے، بچے کے پاس پانی نہیں، بچہ ہے 4-5 سال کا اور چھوٹا ہوگا لیکن اتنا ہے کہ وہ چل سکتا ہے۔ اس بچے کو لے کے وہ ماں ایک جگہ پہ رکھتی ہے، اور خانہ کعبہ ایک بوسیدہ سی عمارت ہے، وہاں پہ کچھ بھی نہیں، نہ پانی ہے، بیاباں ہے، لوگ نہیں ہو صحرا میں کیونکہ پانی نہیں۔ اس ماں نے بچے کی حالت دیکھی، بچہ پانی کی یاد میں پانی کے لیے تڑپ رہا ہے، ان لوگوں کے پاس پانی ختم ہو گیا، بچے کو چھوڑ کے نیچے نشیب میں اس گھر کے پاس ماں چلی صفا سے مروہ۔ اب وہ ڈھونڈ رہی ہے کہ پانی کہیں سے مل جائے، ماں کا دل ہے، ماں دیکھتی ہے کہ میرا بچہ پانی سے بلک رہا ہے، بچہ ہے نبی کا، نبی ہے اللہ کا، اس بچے کی خاطر ماں پہلے جاتی ہے صفا کے اوپر، صفا سے دور سے دیکھتی ہے کہ شاید کوئی پانی کا راستہ نکلا ہے، اب وہ جاتی ہے نیچے، جیسے ہی وہ مروہ کی طرف جانا چاہتی ہے اس طرف راستے میں ایک نشیب آتا ہے، اس نے دیکھا کہ میرا بچہ نظر نہیں آ رہا، پتہ نہیں کیا حال ہوگا، وہ تیز تیز ایک جگہ سے دوسری جگہ نشیب سے اوپر جاتی ہے تاکہ بچے کو دیکھے، دور جاتی ہے، پہاڑی ہے مروہ، وہاں پہ جا کے بچہ نظر آتا ہے، بچے کو دیکھتی ہے کہ بچہ ابھی بھی تڑپ رہا ہے،
دور دیکھتی ہے کہ شاید کہیں پانی کا بندوبست ہو، پھر مروا سے دوبارہ صفا کی طرف جاتی ہے کہ شاید کوئی پانی کا بندوبست ہو۔ ماں کا دل بےتاب ہے کہ پانی نہیں مل رہا، بچہ تڑپ رہا ہے، بچہ ایریا رگڑ رہا ہے۔ ادھر سے دوبارہ مروا کی طرف، پھر دوبارہ صفا کی طرف، پھر دوبارہ مروا کی طرف۔ امیدیں ختم ہوتی جا رہی ہیں، پانی کی کوئی صورت نظر نہیں آ رہی۔ دعا کرتی ہے کہ اے رب، اے اللہ، اے مالک ابراہیم کے، یہ بچہ تیری امانت ہے، اس کی مدد فرما۔ وہاں پہ وہ بچہ ایڑی رگڑتا ہے، نیچے سے پانی نکلتا ہے۔ ماں نے جیسے ہی مروا پہ دیکھا کہ پانی نکلنا شروع ہوا، وہ بھاگی بھاگی واپس آتی ہے بچے کے پاس، اور بچے کو دیکھ کے کہتی ہے، پانی زمزم رک جا۔ وہاں امتحان اس ماں کا ختم ہوتا ہے اور وہاں آبادی بنتی ہے۔ کوئی 1400 سال، ہزاروں سال بعد اس شہر کو ایک نبی کا نواسا چھوڑتا ہے 5 مہینے کے بچے کو لے کے، اور پھر 10 محرم آتی ہے۔ وہ آدمی جو کمزور ہو چکا ہے، صبح سے لے کے شام تک لاشیں اٹھا چکا ہے، پانی 3 دن سے نہیں ملا، لاشوں کی وجہ سے ذوف آ چکا ہے، اس کے اپنا جوان بیٹا مر چکا ہے، اس کا اپنا جوان بھائی مر چکا ہے، اس کو اہل آسمان اور اہل زمین رو رہے ہیں، اس کی غربت پہ رو رہے ہیں۔ وہ کہتا ہے، حل من ناصر ینصرنا، کوئی ہے جو ہماری مدد کرے، کوئی ہے جو اہل حرم کی مدد کرے، کوئی ہے جو نیکی کا خواہش مند ہو اور اہل حرم رسول کی مدد کرے۔ جیسے ہی آواز آتی ہے، وہاں پہ خیام سے رونے کی آواز بلند ہوتی ہے۔ کہتے ہیں کہ قریب گئے حسین، پوچھا کیوں روتے ہو؟ کہا کہ آپ نے جیسے ہی حل من ناصر ینصرنا کی آواز بلند کی، اس بچے نے اپنے آپ کو گود سے جھولے سے گرا دیا۔ اب اس بچے کی حالت کیا ہوگی؟ جو بچہ 6 مہینے کا ہے، اس کے اندر طاقت ختم ہو گئی ہے، اس کے اندر قوت نہیں ہے۔ یہاں تک کہ جب بچہ چھوٹا ہوتا ہے وہ روتا ہے شروع میں، لیکن جب پانی یا کھانا نہ ملے، کمزوری کی ایسا غلبہ ہوتا ہے کہ وہ تو پڑا رہتا ہے، نہ وہ ہل سکتا ہے نہ جل سکتا ہے۔ اس بچے کو لے کے وہ شخص جو رسول اللہ کا نواسا تھا، رسول اللہ کی گودوں میں کھیلا تھا، رسول اللہ کی زبان کو چوسا تھا، وہ شخص اس اپنے بچے کو لے کے، ایک غریب شخص اس لیے جاتا ہے کہ شاید یہ اشقیا پانی دے دے۔ کیا اس کو نہیں پتا کہ یہ امتحان ہے؟ کیا اس کو نہیں پتا کہ یہاں پہ کچھ نہیں ہوگا؟ اس کو پتا ہے، لیکن وہ یہ جانتے ہوئے کہ آگے جو ہونے والا ہے اس میں پانی نہیں ملے گا۔ اب اس باپ کی کیفیت کو دیکھیں کہ اپنی قربانی اپنی گود میں لے کے اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر اپنی گود میں لے کے جا رہا ہے، تاکہ وہ اللہ کے آگے وہ قربانی پیش کر سکے جو آخری قربانی تھی۔ اس سے میں نے ساری قربانی دے چکا۔ یا فاطمہ زہرا، آپ کے بیٹے نے کیا قربانی دی؟ اگر اس قربانی کے اوپر آنکھیں آنسو نہ بہائے تو آنکھوں کو اندھا ہو جانا چاہیے۔ اگر اس قربانی کے اوپر دل کٹ کے نہ گر جائے تو دلوں میں غم ختم ہو جانا چاہیے۔ وہ جو آدمی جا رہا ہے اپنی قربانی دے کے، اور پھر جو تیر آتا ہے اس بچے کے گلے میں لگتا ہے، اس بوڑھا باپ پانی کا سوال کرتے کرتے اپنے بچے کی لاش اٹھاتا ہے۔ لاش کو آگے کیسے لے کے جائے، ماں کے پاس کیسے لے کے جائے؟ وہ تو تیار تھا کہ ہاں قربانی دوں گا میں۔ حضرت ابراہیم تو چلے گئے تھے، انہوں نے نہیں دیکھا تھا کہ بچہ کیسے پیڑیاں رگڑے گا، انہوں نے اللہ پہ توکل کیا اور وہ چلے گئے۔
اس باپ نے دیکھا اپنے بچے کو زمین پہ رگڑتے ہوئے، جب زمین پہ رکھا تھا تو وہ یہی منظر ہوگا کہ جو حضرت ابراہیم کا ہوتا، اپنے بیٹے کو زمین کے اوپر رکھ کے تڑپتا دیکھ کر اس نے جب اٹھایا اور اس نے اپنی گود میں اس کا لاشا دیکھا، اب وہ خود تو اطمینان میں ہوگا اور جو کرب ہوگا سو ہوگا، لیکن یہ سوچ رہا ہوگا کہ آگے ماں کے پاس کیسے لے کے جاؤں۔ ماں کے پاس جاتے ہیں، واپس پیچھے خیام کے پیچھے جا کر ایک قبر بناتے ہیں، لیکن جب اشقیا بعد اثر اس جگہ پہنچتے ہیں تو قبر کے اندر نیزے گاڑ کے ڈھونڈتے ہیں کہ ایک لاش کہاں دفن ہوئی تھی۔ اب وہ چھوٹی سی لاش کا گلا بھی کاٹتے ہیں۔ میں نے روایتوں میں پڑھا ہے کہ ایک دفعہ جب ملعون بعد میں ان لوگوں نے قبر امام حسین کو شک کرنے کی کوشش کی اور شک کرنے کی کوشش کی لیکن شک کر نہ سکے، لیکن ایک شخص نے کہا کہ جس کو بھیجا تھا متوکل نے کہ تم جا کے شک کرو قبر اور اندر جو بھی ہے اسے نکال لو، اس کے ساتھ ایک دوسرا شخص بھیجا تھا کہ اسے دیکھتے رہنا کہ وہاں وہ کیا کرے گا۔ اس نے کہا کہ میں نے قبر شک کی اور پھر بند کر دی اور دوسرے شخص سے کہہ دیا کہ یہاں پہ کچھ نہیں تھا۔ تو ایک نے پوچھا تو نے اندر دیکھا کیا؟ اس نے کہا کہ ایک چٹائی کے اوپر کچھ ٹکڑے جسم کے تھے اور سینے کے اوپر ایک چھوٹا سا لاشا تھا۔ یا اللہ اس قلیل سی بات کو قبول فرما۔ اے اللہ تجھے واسطہ محمد ولی و فاطمہ الحسن والحسین اپنے آخری حجت امام مہدی علیہ السلام کے ظہور جلد فرما، حجاز کو آزادی عطا فرما، مدینہ اور بقیع کو آزادی عطا فرما، اور حج اور بیت اللہ کو اہل البیت کے پاس لوٹا دے اور اپنی معرفت عطا فرما۔ تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔